الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت قابل قدر علماء کرام شیوخ اعظام اور جامعہ تعلیم الاسلام کے غیور طلباء کرام اور فضلاء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے میرے معزز عوام ساتھیو، السلام علیکم. میرے دل میں تھا کہ میں کچھ کہوں گا، لیکن وقت کا دامن اور وقت کا گھیرا اتنا تنگ ہو چکا ہے کہ وقت بہت قلیل رہ چکا ہے. اب ادھر کرسی پر بیٹھے سوچ رہا تھا کیا کہوں اور کیا چھوڑ دوں. بہرحال اس دن کا انتظار پورے سال سے رہتا ہے. پورا سال جو محنت ہوتی ہے، جو طلباء کرام اپنا رگڑا نکالتے ہیں، آج اس کا ثمرہ ہے. یہ وہ مکھن ہے، وہ خلاصہ ہے، وہ نچوڑ ہے جس کے لیے بہت ساری آنکھوں کو انتظار تھا. کئی لوگ آج انتظار کرتے کرتے اس دن میں شریک، کئی لوگ ہو سکتا ہے انتظار میں ہوتے ہوئے آج ان کو شرکت نصیب نہ ہوئی ہو. دوستو، مالک کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے فتنے اور فساد کے اس دور میں کتاب و سنت کے ساتھ نسبت عطا کی ہے. اہل حق
علماء حق کے سامنے بیٹھنے اور ان سے مستفید ہونے کا موقع نصیب کیا ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ علم عزت ہے، عزت کا ذریعہ ہے، اگر کسی نے دیکھنا ہے تو آج دیکھ لے، واقعی نظر آتا ہے کہ واقعی علم عزت ہے۔ علم انسان کو بلندی دیتا ہے، مقام دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں علماء کا، اہل علم کا نمایاں مقام ہے، شان ہے۔ آپ کتاب و سنت کے وارث ہیں، اور ہر بندہ وارث نہیں بنتا، وہی بنتا ہے جسے مالک منتخب کر لے، چن لے۔ قرآن کہتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا ان لوگوں کو، اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ یعنی بندے تو اللہ کے بہت ہیں، لیکن وارث انہیں بنایا اصطفینا، جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا، جن پہ اللہ نے نظر کرم ڈال لی۔ یقین کیجئے یہ علم، یہ وہ تاج ہے کہ اگر فقیر بھی یہ تاج پہن لے تو بادشاہوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ علم یہ وہ دولت ہے، وقت کا غلام بھی اگر اس دولت کو پالے تو بادشاہ بھی اس کے در کے گدا بن جاتے ہیں۔ یقین کیجئے تابعین میں ایک نمایاں شان ہے عطا ابن ابی رباح کا۔ تعلیم الاسلام میں آئے ہوئے میرے معزز دوستوں، کئی صحابہ کرام کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے والے عطا ابن ابی رباح بچپنے میں عورت کے غلام، رنگت بالکل کالی سیاہ، اور ایک آنکھ بھی ایک خراب ہے، اور ایک طرف کا ہاتھ بھی عمر کے کسی حصے میں شل ہو گیا، ناک بھی ایسی ہے جسے ہماری اردو میں کہتے ہیں بلند ناک نہیں، پھسی ہوئی ناک، یعنی حسن ظاہری نہیں۔ بال بھی حد درجہ گنگریالے ہیں، لیکن قربان جاؤں اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جس عورت کے غلام اس کی خدمت اور ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور دوسرے حصے میں کام کرتے ہیں، کچھ اپنے لیے کماتے ہیں، اور اوقات کا تیسرا حصہ جو ہے وہ وقف کر دیا مسجد حرام میں۔ صحابہ کرام آتے، ان کے سامنے بیٹھ کے قرآن و سنت حاصل کرتے، یوں ہی چلتا رہا۔ وہ دن بھی آیا، عورت کو پتہ چل گیا کہ میرا غلام تو ہے، میری ڈیوٹیاں کرنے کے باوجود بھی قرآن و سنت کا علم حاصل کر رہا ہے، اس نے بھی اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ یا بھائی تو اتنا طلب رکھتا ہے علم کا، آزاد ہے اسی علم کے لیے، بس جب آزادی ملتی ہے 20 سال تک مسجد حرام کو اپنا مسکن بنا لیا، کہیں نہیں جا رہے 20 سال تک، اور سیکھتے جا رہے ہیں۔ بتانے لگا ہوں علم کیسے عزت ہے، علم سے مقام کیسے ملتا ہے۔
خلیفہ وقت آیا ہے، طواف کر رہا ہے، طواف کرتے کرتے اپنے ساتھ والے سے پوچھتا ہے این صاحبکم، وہ تمہارا ساتھی، وہ عالم کہاں ہے؟ کون سا عالم؟ مفتی مکہ، فقیہ مکہ، کہاں ہے؟ بادشاہ خلیفہ کا خادم کہنے لگا وہ حرم میں نماز پڑھ رہا ہے۔ خلیفہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ، اور کسی لکھنے والے نے عجیب لکھا ہے کہ بادشاہ آگے اور اس کے خوبصورت نوجوان رانا چہروں والے، بادشاہ کے بیٹے جو تھے نعم میں خوب پرتعیش زندگی گزارنے والے، جب دھوپ کی گرمی بھی نہ لگی ہو، احرام باندھے ہوئے ہیں۔ لکھنے والا کہتا ہے باپ کے پیچھے یوں چل رہے ہیں جیسے چاند کے پیچھے دو ستارے جا رہے ہوں۔ بادشاہ جب عطا ابن ابی رباح کے قریب پہنچتا ہے، وہ نماز میں مصروف ہیں، لوگوں کو دیکھا تو پیچھے ایک بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، سب انتظار میں ہیں حضرت سلام پھیریں گے، کچھ استفادہ ہوگا۔ بادشاہ بھی وہی بیٹھ گیا انتظار میں، سلام پھیرا، لوگ ایک دم آگے بڑھے، مصافحہ شروع ہے، عجیب محبت ہے، بادشاہ کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، ملتے جا رہے ہیں، وہ محبت۔ خلیفہ کہنے لگا السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلام و جواب کے بعد انہوں نے حج کے مناسک پوچھے۔ جب وہ پوچھتے ہیں یقین کیجئے عطا بولتے ہیں اور اپنی ہر بات میں قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہیں، ایسے موتی جھڑتے ہیں، ایسے موتی۔ خلیفہ دو زانو بیٹھا ہے، یہ گفتگو ہوئی، خلیفہ وقت نے کہا اجازت ہے، جاؤ جی اجازت ہے۔ یہ نہیں بادشاہ آ گیا چلو جی جوتے اٹھاؤ، ہیں پیسے والا آ گیا کچھ نہ کچھ تو وصولی ہوگی اس سے، نہیں جاؤ السلام علیکم، گیا۔ جب صفا و مروہ پہ جانے لگے تو بیٹے پوچھنے لگے ابا جان یہ کون سا اتنا بڑا آدمی تھا کہ اسے اتنا بھی پتہ نہیں ہے خلیفہ وقت آیا ہے، سلام دعا پوچھا بھی نہیں، آپ پوچھنے پہ جواب دیا، زائد بات بھی نہیں کی، یہ کون ہے؟ نے کہا خاموش ہو جاؤ بیٹو، یہ وہ شخص ہے جو ایک عورت کا غلام تھا، لیکن علم نے اسے اس مقام پہ بٹھا دیا کہ تمہارا باپ خلیفہ اس کا غلام ہے۔ یہ ہے وہ عزت، یہ ہے وہ مقام۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ عزتیں دیتا ہے، لیکن بات ضرور یہ بھی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب اشعار ہیں، یہ نہیں بندہ ساری رات سویا رہے دن کو بھی سویا رہے۔ ہم جب طالب علم تھے تو مجھ سے کسی نے کہا آپ کا ارمان کیا ہے، تو میں نے اپنا ایک خواہش کا اظہار کیا، میرے دوسرے دوست نے کہا میرا ارمان یہ ہے کہ کب ایسا کوئی دن آئے گا کہ میں نیند پوری کر لوں، مجھے کوئی اٹھائے نہیں۔ لیکن کیا فرماتے ہیں بقدر القد تکتسب المعالی، بقدر القد تکتسب المعالی، من طلب العلا سحر اللیالی۔ اب تو کیا دو سبحان اللہ۔ بقدر القد تکتسب المعالی، من طلب العلا سحر اللیالی، تروم العز ثم تنام لیلا، تروم العز ثم تنام لیلا، یغوص البحر من طلب العالی، ترکت النوم ربی فی اللیالی، ترکت النوم ربی فی اللیالی،
لأجل رضاك يا مولى الموالي فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المعالي۔ اٹک والو کیا کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ؟ بقدر القد تکتسب المعالی، بقدر کوشش بقدر محنت بلندیاں کمائی جاتی ہیں۔ بندہ سویا رہے اور خواب بادشاہی کے دیکھتا رہے، ایسے نہیں ہوتا۔ بقدر محنت اور کوشش بلندیاں پائی جاتی ہیں۔ اور کہتے ہیں من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں کو چاہتا ہے، جو بلندیاں چاہتا ہے، مجھے مقام مل جائے، مرتبہ مل جائے، پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ سحر اللیالی، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ یقین کیجئے امام محمد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت پوری رات گزر گئی ہے، آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، دن میں بھی محنت، اور آپ سوئے نہیں، رات کو کیا وجہ ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کیف انام وقد نامت عیون المسلمین توکلا علینا، لوگوں کی آنکھیں ہم پہ بھروسہ کر کے سو گئی ہیں، ہم بھی سو جائیں، لوگوں کے مسائل کا کیا بنے گا؟ تو میں سویا نہیں، میں نے رات میں ایک آیت سے کئی مسائل کا استخراج اور استنباط کیا ہے۔ علم کے حریص تھے یہ لوگ۔ من طلب العلا سحر اللیالی، اور آگے کہتے ہیں تروم العزت ثم تنام لیلا، عزت چاہتا ہے، عزت کا طلبگار ہے، اور ساری ساری رات سویا رہتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ یغوث البحر من طلب العالی، جو موتیاں چننا چاہتا ہے وہ سمندروں میں غوطے لگاتا ہے۔ قرآن و سنت بھی ایک علم کا بحر ہے، اگر موتیاں چاہتے ہو تو اس میں غوطے لگانے پڑتے ہیں۔ آخر میں خود التجا کر کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ترکت النوم ربی فی اللیالی، اللہ میں نے راتوں کو نیند قربان کر دی ہے، کس لیے؟ لِأَجْلِ رِضَاكَ يَا مَوْلَى الْمَوَالِي، آپ کی رضا کے لیے اے مولاؤں کے آقا۔ فَوَفِّقْنِي إِلَىٰ تَحْصِيلِ عِلْمٍ، مجھے علم حاصل کرنے کی توفیق دے دے اللہ۔ وَبَلِّغْنِي إِلَىٰ أَقْصَى الْمَعَالِي، اور مجھے حد درجہ بلندیوں تک پہنچا دے۔ اگر پہنچنا چاہتے ہو آئیے علم حاصل کیجئے، اس زیور کو اپنائیے۔ امام راضی رحمہ اللہ نصیحت میں کسی عالم کا قول نقل کرتے ہیں، اپنے بیٹے سے کہنے لگے او میرا بیٹا کن عالمن، کیا بن؟ عالم بن، تعلم العلم، علم حاصل کر۔ کیوں؟ علم یکن لک مال، اگر تیرے پاس مال نہ ہوا تو کان العلم لک مالا، علم تیرے لیے دولت بن جائے گا۔ وَإِن كَانَ لَكَ مَالٌ، اگر تم مالدار ہے تو کان العلم لک جمالا، علم تیرے لیے جمال بن جائے گا، خوبصورتی بن جائے گا، علم سے خوبصورت ہو جائے گا۔ یقین کیجئے بہت بڑی خوبصورتی ہے، یہ کالے کو بھی اتنا حسین کر دیتی ہے نا۔ میں تو کہتا ہوں حسن تو ہے ہی علم، یہ حسن جسے مل گیا اسے باہر کی کسی دوسرے حسن کی ضرورت، یہ کمال ہے اس میں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب اشعار کس درد سے کہتے ہیں، کس عجیب انداز سے کہتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، فإن المال يفنى عن قریب
وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ۔ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا، جاہلوں کو مال دیا ہے۔ مال تو ان قریب فنا ہو جائے گا، لیکن علم فنا نہیں ہوتا، علم چوری نہیں ہوتا، علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ شیخ القرآن آج بھی شیخ القرآن ہے کہ نہیں؟ کسی نے سابقہ لکھا ہے؟ وہ آج بھی شیخ القرآن ہے۔ اور وزیر، سابقہ وزیر، سابقہ ایم پی اے، سابقہ ایم این اے، وہ سابقے ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہی وہ دولت ہے جس پہ آپ لوگوں کو فخر محسوس ہونا چاہیے، جس کی آپ لوگوں میں جستجو اور طلب ہونی چاہیے۔ آئیے آگے بڑھیے اور اس کو سیکھیے۔ خاص کر ایک نکتہ عرض کرتا ہوں میں اپنے طلباء دوستوں کے لیے۔ ایک دن میں پڑھ رہا تھا قرآن کریم کی یہ آیت، درس کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، اللہ نے ایسی بادشاہت عطا کی کہ قیامت تک کسی کے لیے اس طرح بادشاہت ممکن نہیں۔ اتنی بڑی بادشاہت۔ راستے پہ جا رہے، چیونٹیوں کی وادی پہ گزر ہوا، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ کیا کہتی ہے؟ او چونٹیوں، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز سن لی، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا کے ہنس پڑے۔ اب یہاں تفسیروں میں دیکھتا رہا تو مفسرین لکھتے ہیں یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ چیونٹی کی آواز سنی۔ کس کا؟ ورنہ اگر میں اور آپ چیونٹی کو کان میں ڈال دے تو تب بھی ہمیں آواز نہیں آئے گی۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنے دور سے سنا دی۔ اس میں تو اختلاف نہیں کہ اللہ سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے۔ وہ پتھروں کو سنائے، وہ آگ کو سنائے، وہ زمین کو سنائے، وہ آسمان کو سنائے، وہ پیغمبر آسمانوں پہ جا رہے ہوں، بلال کے قدموں کی آہٹ وہاں سنا دے۔ اس میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف تو دوسرے مسئلے میں ہے۔ تو خیر اس طرف نہیں جاتا، ایک مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ چونٹی کی آواز سنی۔ میرے ذہن میں جو اشکال آیا وہ یہ تھا کہ یہ تو سلیمان کا معجزہ، لیکن چیونٹی کو سلیمان علیہ السلام کا نام کیسے آیا؟ اس کو نام کیسے معلوم ہوا کہ نام لیا؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ میں نے پھرولنا شروع کر دی، اردو کی، عربی کی، جو میرے پاس میسر تھی۔ مجھے اس نکتے کا جواب نہیں ملا۔ پھر میں گوگل میں نے مکتبۃ الوقفیہ کھولا، مکتبہ شاملہ کھولا، دیکھتے دیکھتے طلب میں لگا۔ مصر کے ایک عالم نے ایک نکتہ لکھا جس کی اوپر میں جھوم گیا، سنا دوں؟ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا آواز سننا تو سلیمان کا معجزہ ہے، لیکن چیونٹی کو نام آنا یہ کون سی دلیل سے ثابت ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ صحیح حدیث میں ہے۔ عجیب استدلال۔ کہتے ہیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النمل فی جحرها
والحیتان فی جو الماء لیصلون علی معلم الناس الخیرا، کہ اللہ اس کے فرشتے آسمان والے زمین والے حتیٰ کہ چیونٹیاں بلوں میں مچھلیاں سمندر کی تہہ میں معلم خیر کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ معلم خیر کے لیے، اب اس استدلال کی طرف توجہ، جب چیونٹیاں معلم خیر کے لیے استغفار کرتے ہیں تو وہ عالم کہتے ہیں اس زمانے میں سلیمان سے بڑھ کر کوئی معلم خیر نہیں تھا۔ جب سلیمان سے بڑھ کر معلم خیر نہیں تھا، یہ معلم خیر کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ چیونٹیوں کو بھی معلم خیر کا نام بتلا دیتے ہیں۔ وہ اس نقطے کے اوپر آ کے ٹھہرتے ہیں۔ علم ہے میرے دوستو، بندہ جتنی بھی کوشش کرتا ہے عجائبات ملتے ہیں۔ میرے محمد مصطفیٰ نے 14 صدیاں پہلے ہی فرما دیا کہ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اس کے عجائبات نہیں ختم ہوں گے۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء، علماء سے کبھی سیر نہیں ہوں گے۔ ہمارے ہاں میں بھی تدریس کرتا تھا، چونکہ اب خطابت میں آنے کے بعد کئی سالوں تک وہ میرے نام کے ساتھ کتابیں لکھ دیتے، لیکن میں پھر یہ سمجھتا کہ اب جب چکر لگانے دوڑنا ہے تو پھر یہ اور وہ دونوں نہیں ہو سکتے۔ تو جلالین پڑھاتے پڑھاتے جب ہم اس جملے پر پہنچے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے واقعہ ذکر کیا ہے یوسف علیہ السلام کا، کہ یوسف علیہ السلام جب فوت ہونے لگے تو وصیت کی تھی کہ جب تم لوگ مصر چھوڑ کے جانے لگو تو میری وصیت ہے مجھے نہیں چھوڑنا، میرا جسم مبارک بھی ساتھ لے کے جانا ہے قبر سے نکال کر۔ دور آیا موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو لوگوں نے کہا سیدنا یوسف علیہ السلام کی تو یہ وصیت ہے، نصیحت ہے۔ اب قبر کا پتہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ تلاش بسیار کے بعد ایک بڑھیا بتلائی گی کہ اس بڑھیا کو معلوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ بڑھیا ہمیں یوسف علیہ السلام کی قبر بتلا دیجیے، یہاں سے چلتے ہیں ان کا جسد مبارک بھی لے جائیں۔ بڑھیا کہنے لگی ایسے تو نہیں، مجھے میرا حق ملے گا تب۔ نے کہا آپ کا حق کیا ہے؟ وہ کہنے لگی میرا حق یہ کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ جب یہ کہا فَكَرِهَ مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کا یہ مطالبہ ناپسند سمجھا۔ جو ہی ناپسند سمجھا اللہ نے فوراً وحی کر دی کہ میرے کلیم بڑھیا کا مطالبہ پورا کیجئے۔ جب مطالبہ پورا ہوا بڑھیا کہنے لگی آؤ میں بتلاتی ہوں خبر۔ ایک تالاب کے پاس لے گئی، کہنے لگی یہ پانی نکالو۔ اس پانی کو نکالا گیا، پانی کے نیچے کہنے لگی یہ جگہ کھودو، قبر مبارک یہی ہے، یوسف علیہ السلام کا جسد مقدس یہی دفن ہے۔ وہاں لفظ آتے ہیں حدیث میں کہ جب یوسف علیہ السلام کا جسم نکالا گیا تو لفظ عظام آتا ہے۔ جب آپ کی ہڈیاں نکالی گئیں اور جب نکالی گئیں تو اس ہڈیوں کی چمک کی وجہ سے وہ پورا راستہ چمکنے لگا، سارا راستہ روشن ہو گیا۔ مجھے کھٹکا لگا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ دوسری حدیث صحیح ہے اور اس کے مقابل آتی ہے، اس میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ جسم انبیاء کا جسم مٹی پہ حرام ہے کہ اس کو کھائے۔ یہ حدیث یہ کہتی ہے، وہ یہ کہتی ہے۔ مسند ابی یعلا کھول کے دیکھا وہاں بھی ہے کہ سند ٹھیک ہے، مستدرک کے حاکم کھولی فرمایا سند ٹھیک ہے، امام زہبی فرماتے ہیں سند ٹھیک ہے، دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں۔ سمجھ میں نہیں آئی، حاشیے وغیرہ بہت دیکھے نہیں حل ہوا، گزر گیا۔
ایک دن کتاب پڑھ رہا تھا علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس حدیث پہ گزرا تو 1 سال تک تو مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ بظاہر اشکال نظر آ رہا ہے دونوں حدیثوں میں، دونوں ٹھیک ہیں، لیکن کہتے ہیں ایک دن ابو داؤد کی حدیث پہ جب گزرا، کہتے ہیں خوشی سے اتنا جھوم اٹھا کہ وہ پوری 1 سال کی تھکاوٹ اتر گئی، خوشی سے نیند بھی نہ آئے۔ کون سی حدیث ابو داؤد کی؟ فرمایا نبی کریم آخری عمر میں صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ اس ستون کے ساتھ تنے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں، افلا نتخذ لک منبرا، کیا ہم آپ کے لیے منبر نہ بنائیں؟ آپ اس پہ ٹیک نہ لگائیں، آپ کے لیے کیا بنائیں؟ منبر بنائیں۔ تو لفظ کیا ذکر کیا وہاں؟ فرمایا منبر اس لیے بناتے ہیں کہ تستریح علیہ عظامک، تستریح علیہ عظامک، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ تحمل عظامک۔ منبر اس لیے بناتے ہیں تاکہ آپ کی ہڈیاں آرام پائیں۔ کیا؟ تو علامہ البانی فرماتے ہیں میں خوشی سے جھوم گیا کہ اس حدیث نے بتا دیا کہ کبھی کبھی لفظ عظام پورے وجود پر بولا جاتا ہے۔ یہ تعویل اگر ویسے کر بھی دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اس کے لیے دلیل چاہیے تھی۔ کتنی کوشش ہوتی ہے، کتنی محنت ہوتی ہے علماء کی، اور عوام آتے ہیں ان کے لیے یہ پلیٹ میں تیار کر کے سارا دن ہم دیکھتے ہیں یہ بیچارے پگڑی باندھ کے صبح تازہ ہو کے آپ کو درس دیتے ہیں، درس ہوتے ہی یہ مقتدی جو ہوتے ہیں مسجد سے باہر بعد میں نکلتے ہیں، امام کی غیبت پہلے کرتے ہیں، اس کے کپڑے دھوتے ہیں، حجرے میں جا کر، بیٹھک میں جا کر، ڈیروں میں جا کر۔ وہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کو پتہ نہیں، اس کو سب پتہ ہوتا ہے کون کیا کیا کہہ رہا ہے، کیوں خبریں تو پہنچتی ہیں، لیکن اگلے دن چونکہ وارث پیغمبر ہے وہ پھر تازہ پگڑی باندھ کے پھر آپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، آپ اس کو برا کہتے ہو وہ آپ کی جھولی میں خیر ڈالتا ہے۔ میرے دوستو یہ آپ کے محسن ہیں، فاروق اعظم فرماتے ہیں تواضعوا لمن تعلمون منہ، جس سے علم حاصل کرو اس کے سامنے تواضع اختیار کرو، جو تمہیں علم دیتا ہے اس کے سامنے تواضع عاجزی سے کام لو۔ میرے دوستو دل چاہ رہا تھا کچھ اور بھی کہتا، لیکن وقت کم ہے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔